اس نے کئی انسانوں کو اپنے ہاتھ میں لیے گئے اس تمانچے سے زخمی کیا تھا۔ کئی لوگوں کو اس نے خوفزدہ کر کے ان سے بھتے وصولے تھے۔ وہ ایک طرح کا مافیا راج ہی تھا۔ مافیا عموماً پورے گھرانوں سمیت کام کرتے ہیں، لیکن اس علاقے کا باس صرف سلطان میر تھا۔ یہ اس کا علاقہ تھا، اس کے علاقے کا مطلب تھا کہ یہاں وہ دھندا کر سکتا تھا، کوئی اور نہیں۔ اس علاقے کی حدود میں وہ بھتہ وصول سکتا تھا، کوئی اور یہاں آ کر پر نہیں کر سکتا، یہاں پر بھی نہیں مار سکتا۔ شروع میں اسے ان کی سیاستیں، ان کے انداز اور ان کی باتیں سمجھ نہیں آیا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے اس نے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، اسے ان کی باتیں سمجھ آنے لگیں۔ اسے ان کی ذو معنی سے جملے ڈی کوڈ کرنے آ گئے، اسے ان کے اشارے سمجھ میں آنے لگے تھے۔ اس نے گن چلانا سیکھ لی۔ ہر گن کو ہینڈل کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس نے ہر اس طریقہ کار کو جاننا چاہا جس سے وہ ان گنز کو بآسانی ہینڈل کر سکتا۔ سلطان کو اس سے خاص قسم کی اپنائیت تھی۔ وہ اس کی خالی نظروں سے کبھی کبھار حیران رہ جایا کرتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں وہ اس قدر سپاٹ تھا کہ بڑے عمر رسیدہ لوگوں کی سنجیدگی اس کے سپاٹ سے تاثر کے آگے مات کھایا جایا کرتی۔ اسی اپنائیت اور لگاؤ کا نتیجہ تھا کہ سلطان نے اسے کبھی فرنٹ لائن پر آنے ہی نہیں دیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کبھی کسی بھی طرح سے پولیس کی تحویل میں آ سکتا ہے، یا پھر سامنے رہنے پر وہ بہت سو کی نظروں کا مرکز بن سکتا ہے۔ سو اسے ہمیشہ اسٹیج کے پیچھے کا کام دیا گیا۔ اسے لوگوں کے اثاثے جات کو چھاننے، ان کی آف شور کمپنیز کو کھنگالنے اور پھر ان کی کمزوریاں اکٹھی کرنے کے لیے رکھا گیا۔ پچھلے 1 سال کے عرصے میں اس نے اتنے لوگوں کی زندگیاں کھنگال لی تھی کہ اسے اب کے ان کے نام بھی بھول گئے تھے۔ زندگیاں کھنگالتے اسے اندازہ ہوا کہ جو جیسا ہے وہ ویسا نہیں ہے، جو جیسا دکھتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے، لوگ جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے اور جو نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں۔ لوگوں کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کس کے اندر کون سا جانور سانس دے رہا ہے۔ اس نے عرصے تک لوگوں کو اس طرح جج کیا تھا، اسی ججمنٹ کی وجہ سے کئی دفعہ اسے اپنے کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ حیران رہ جاتا کہ اس قدر اختلاف آخر لوگوں کے ظاہر اور باطن میں ہو کیسے سکتا ہے، لیکن پھر اس تاریک دنیا میں رہ کر اسے اندازہ ہو ہی گیا کہ انسان نامی مخلوق کیا چیز ہوتی ہے، اس کی کتنی پرتیں ہیں اور وہ کتنی گہری تہوں کے بعد جا کے کھلتا ہے۔ انسان بہت خوفناک مخلوق ہے معاذ اس دنیا کی سب سے خوفناک مخلوق۔ انسان کبھی ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں، انہیں کبھی ان کے ظاہری حلیوں سے جج نہیں کیا کرتے۔ کون اپنے اندر کون سی جنگ لڑ رہا ہے اور کون اندر جنگ جیت چکا ہے، تمہیں اس کا اندازہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے کام کے 3 اصول تھے: پہلا، لوگوں کے بول پر کبھی یقین نہ کرنا; دوسرا، انہیں اپنے ارادوں سے کوسوں دور رکھنا; اور تیسرا، ہمیشہ اپنی کمزوریوں کی حفاظت کرنا۔ عرصہ ہوا اس نے لوگوں کی زبان پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لوگ جو کہتے تھے وہ سچ یا جھوٹ کی آمیزش کا ایک پیالہ ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس تاریکی میں رہ کر اس کا اپنا وجود بھی آہستہ آہستہ اس تاریکی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اس نے نمازیں چھوڑ دی تھی، قرآن کے بارے میں تو کبھی اس نے دوبارہ سوچنے کی جرات ہی نہیں کی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے یاد کیے گئے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ سکتا۔ اس نے اس عرصے میں اس معاذ کو کھو دیا تھا جو قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھنے کا حق رکھتا تھا اور قرآن سے دنیا روشن کرنے کی امنگ لیے زندہ تھا۔ اب کا معاذ تو بس خاموشی سے دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے سیاہی میں گھورتا رہتا۔ اس کا بولنا نہ بولنے کے برابر ہو گیا۔ کوئی اسے سوال کرتا تو وہ جواب دے دیتا اور بس، اس سے آگے اسے باتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اسے لوگوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ کئی دفعہ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بدلہ لینے سے روکا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایک ایک کو ختم کر دیتا، وہ ان میں سے ایک ایک کی لاشیں بچھا دیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے وہ آخری یکساں لمس اب تک یاد تھا، اسے سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن وہ آخری نصیحت وہ کہیں اس کے اندر تک گڑ گئی تھی۔ سائمہ کے بارے میں جتنی معلومات اس کے پاس تھی شاید ہی کسی کے پاس ہو سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور اس شادی کے بعد ان کی اولاد نہ ہونے کے باعث طلاق بھی ہو چکی ہے۔ دوسری شادی کوئی خاص دھوم دھام سے نہیں کی گئی کیونکہ اب کے شادی ان سے عمر میں کافی بڑے انسان سے ہو رہی تھی۔ عباد کا 12 سالہ بیٹا بھی تھا، اسے اس کے ستیلے بیٹے کا نام تک پتا تھا، اس کا نام ارحم تھا۔ وہ سائمہ کا ستیلا بیٹا تھا۔ سارے زندگی جن ستیلے رشتوں سے انہوں نے نفرت کی تھی، اب خدا نے ان کی زندگی میں ایک ستیلی اولاد ڈال دی تھی۔ وہ لڑکا معاذ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ اس نے خود کو روک رکھا، اس نے اس لڑکے کو نقصان پہنچانے سے خود کو باز رکھا۔ اسے انہیں معاف کرنا تھا، اگر اس نے انہیں معاف نہیں کیا تو وہ اس بڑے دن میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھائے گا۔
وہ کیسے ان کا سامنا کرے گا؟ لیکن انہیں معاف کرنا، انہیں ان کی سیاہ کاریوں پر معاف کرنا ان کے بس میں تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی وہ سختی سے مٹھی بھینچے خود کو ان ساری زہریلی سوچوں سے بچانے کی کوشش کرتا تو سلطان اس کے ساتھ آ بیٹھتا، اس کی پیٹھ تھپکتا، اسے بہلاتا۔ وہ اسے جانتا تھا، وہ اسے جاننے لگا تھا، اس کے ہر انداز کو پہچاننے لگا تھا۔ لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بعد معاذ شیروائی کی زندگی گویا چلتے چلتے رک سی گئی۔ وہ حسب معمول جینس کی جیب میں گن سے چہرے پہ نقاب چڑھائے اپنے ایک ساتھی کا انتظار کر رہا تھا۔ یکایک اس کے کانوں میں ایک آواز سی گونجی۔ وہ ماں اور بیٹا تھے جو سڑک کے اس پار سے گزر کر اس طرف کو آ رہے تھے۔ ماں پورے برقعے اور نقاب میں تھی، ساتھ بیٹا 12 سال کا تھا۔ اس کے بے داغ سے سفید شلوار کرتے کو دیکھتے وہ گمسم سا ہو گیا۔ کچھ چمکا تھا اس کی یادداشت میں۔ تم نے مجھے وہ سورہ سنانی ہے جو تم کل اپنے کمرے میں حفظ کر رہے تھے، ماں نے گردن جھکا کے بیٹے سے کہا تھا۔ بیٹے نے برا سا منہ بنا کر چہرہ اوپر کو اٹھایا، اس کے اندر کچھ ڈوبنے لگا تھا۔ آپ کو میرا قرآن پڑھنا اتنا پسند کیوں ہے؟ وہ اب کے چلتے چلتے اس کے قریب سے گزرنے لگے تھے۔ معاذ بنا پلکے جھپکائے سکڑتے دل کے ساتھ ان دونوں کو دیکھے گیا۔ کیونکہ میرا بیٹا جتنا قرآن پڑھے گا اتنا ہی اس کے حصے کا اجر ایک حصے میں مجھے ملے گا۔ مجھے وہ حصہ چاہیے، ایک بار نہیں بار بار چاہیے۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ معاذ احمد شیروائی بہت عرصے بعد لڑکھڑایا تھا۔ یکایک دوسری جانب سے ایک نقاب پوش ان دونوں کی جانب بڑھا۔ وہ اس کا ساتھی تھا اور اکثر خود کا پیٹ پالنے کے لیے وہ یوں سڑک پر چلتے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، چند ساعتوں کا تعین تھا۔ اس کے ساتھی نے اس عورت پر بندوق تانی اور اس کی کنپٹیاں جل اٹھیں۔ وہ کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ ماں اور بیٹا اس ابتداء پر ڈر کر پیچھے ہٹے تھے۔ بچہ خوفزدہ ہو کر ماں سے لپٹ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو پیچھے کی جانب گھسیٹا اور اسے ان سے دور کیا۔ منظر بدلنے لگا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا روتے ہوئے ان سے بھیک مانگنے لگا تھا کہ اس کی ماں کو چھوڑ دیا جائے۔ سب منظر آپس میں گٹمٹ ہو رہے تھے۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک زوردار مکہ اس نے اس کے منہ پر مارا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اس کا ساتھی اس کے ایسے رد عمل پر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معاذ اس عورت کی جانب گھوما، وہ گیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ لیکن عورت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا حلیہ ایسا ہی تھا کہ وہ خوفزدہ ہو کر اپنا بیٹا لیے وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ انہیں دور جاتا ہوا دیکھے گیا۔ دھندلی سی نمی سارے منظر دھندلانے لگی۔ رات میں وہ اپنے کمرے کی دیوار سے کمر ٹکائے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ یکایک سلطان اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اکبر بتا رہا تھا کہ تم نے مارا ہے اسے۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ اعمال کی وضاحتیں دینا تو اس نے عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا۔ لوگ صرف انہی باتوں پر یقین کرتے ہیں جن پر یقین کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کبھی بھی آپ کی وضاحتوں پر یقین نہیں کرتا۔ اس نے بھی ایک سے دوسری بات کرنا خود پر حرام کر رکھا تھا۔ کیوں خود کو تکلیف دیتے ہو؟ اس کی بات پر اس کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ جو تکلیف ملنی ہوتی ہے وہ مل کر رہتی ہے۔ جو تکلیف ملنی ہوتی ہے وہ واقعی مل کر رہتی ہے بلا شبہ۔ اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن معاذ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ، بہت دور۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ سلطان نے لمحے بھر کو گہرا سانس دیا، پھر اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنائیت سے دیکھا۔ تمہارے بابا کے بہت سے بڑے بڑے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سب کا مطالبہ یہی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تم جانتے ہو نا کہ اگر میں نہیں چاہوں گا تو تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی بھی کوئی بھی تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، چاہے کتنا ہی اثر و رسوخ رکھتا ہو وہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے کہیں بہت دور چلے جاؤ۔ اسے اس کے لہجے سے تکلیف ہوئی تھی۔ تم مجھ پر ترس کھا رہے ہو، جانتے ہو نا مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے۔ میں تم پر ترس نہیں کھا رہا معاذ، تم معذور یا پھر کسی بھی طرح کمزور نہیں ہو کہ تم پر ترس کھایا جائے۔ تم ایک مضبوط لڑکے ہو، تم ایک اچھے بیٹے ہو، تمہاری اس تاریک دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں بالکل بھی اچھا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر اچھے نہیں ہوتے تو اب تک وہ سب قبروں میں ہوتے جنہوں نے تمہاری خوشیوں کو قبروں کی راہ دکھائی ہے۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم ایک اچھے بیٹے ہو، اچھے بیٹے اور اچھے بیٹے رہو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جانتے ہو ہم جیسے ان جرم کی تاریکیوں کو ہینڈل کرنے والے کہیں نہ کہیں اندر اس خواہش کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس عذاب سے نکل سکیں، ان گناہوں کے دلدل سے خود کو آزاد کروا لیں۔ لیکن معاذ، اب کہ اس نے اس کی جانب دیکھا تھا، انسان ہر گناہ سے نہیں نکل سکتا، وہ چاہے تب بھی نہیں۔ میں تمہیں ایسی کسی اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔
مجھ سے غلطی ہوگی جو میں تمہیں یہاں لے آیا، تم یہاں کے لیے نہیں بنے، اندر ہی اندر کہیں میں بھی تمہارے والد کا انتظار کر رہا تھا، تمہارے یہاں آنے کے عرصے سے ہی میں چاہتا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور اس رات اسے پھر سے یاد نہیں تھا کہ وہ کن راستوں پر چل رہا ہے، فٹ پاتھ کے ساتھ لگ کر بیٹھی وہ پوری رات اس نے گزاری تھی، لیکن پھر صبح کی سفیدی کے ساتھ ہی اس کے عین ساتھ ایک گاڑی رکی، اس نے خشک آنکھیں اٹھائیں، سامنے ہی وقار کھڑے تھے، اس سارے عرصے میں وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ حد نہیں۔ ماس خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ آگے بڑھے لیکن وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، وقار اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو گئے، اور پھر وہ اگلی کوئی بھی بات کیے بغیر ہی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کبھی اس تاریک دنیا کی جانب نہیں پلٹے گا، وہ حبیبہ کا بیٹا تھا، وہ اس تاریکی کے لیے نہیں بنا تھا۔ وقار کے ہوا میں معلق ہاتھ بے دمی پہلوؤں میں آ گرے، ان کا ماس انہیں مل گیا تھا، لیکن کیا یہ واقعی وہی ماس تھا جو ان سے کھو گیا تھا؟ زندگی کے اگلے کئی سال یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، وہ وقار سے بات نہیں کیا کرتا تھا، اسے ان سے بہت سے گلے تھے، بہت سے شکوے تھے، وہ ایسے کیسے انہیں ان کے فیصلوں پر معاف کر سکتا تھا؟ لیکن وقت کا مدھم پہیہ آہستہ آہستہ ہر زخم کو منتمل کرتا گیا، وہ کبھی کبھی سلطان سے ملنے چلے جاتا، اسے کوئی بیماری لگ گئی تھی، اسی لیے اب کہ وہ خاموشی سے ایک جانب پڑا رہتا تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا، اس نے بھی باتیں قبول کرنا شروع کر دی، لیکن 29 نومبر کی وہ رات آج بھی کہیں اس میں سانس لے رہی تھی، اور اس سانس کی اذیت اسے ہر لمحہ اپنے اندر اترتی محسوس ہوتی تھی۔ ماس کو بھی اس اندھیری کہف سے نکالنا ہے، اور اس کام کے لیے رابیل کو چنا گیا تاکہ وہ اسے نکالے اندھیرے سے اور لے آئے روشنی کی طرف، اور رابیل کو چنا گیا آسمانوں پر اس کی ہمسفر، اس کی ہمدرد، اس کی ساتھی کے طور پر۔ تو بس ثابت ہوا کہ اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑ لے وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک قاری آلیان سکندر کا خوبصورت تبصرہ۔ اس نے حیرت سے اس سیاہ عبائے سے ڈھکی لڑکی کو دیکھا تھا، چہرے کے گرد سیاہی حجاب لپیٹے وہ اس ٹاٹ کی دنیا میں ریشم کا پیوند لگتی تھی، عبائے، حجاب اور سفید سنیکرز میں ہاتھ باندھے دروازے کے ساتھ تک کر کھڑی، وہ اسے ہر گزرتے لمحے میں حیران کر رہی تھی۔ پھر یکایک اس نے دیکھا کہ وہ اس کی جانب بڑھ رہی ہے، اس نے کھنکار کر آس پاس دیکھا تھا، بہت سے ورکرز جا چکے تھے اور اکا دکا ورکرز اپنے اپنے لباس تبدیل کیے اب کے جانے کی تیاری میں تھے۔ رابیل قریب آ کر خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اس نے ایک بار پھر سے آس پاس دیکھا، ورکرز کے لیے آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی، دیکھتے ہی دیکھتے سب ورکرز جلدی جلدی باہر نکلے تو وہ دونوں تنہا رہ گئے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ مسالہ بھون چکا تھا، اس نے اس کی آنچ بند کرتے ہوئے سرسری سا پوچھا، آنکھوں میں اسے دیکھ کر آ جانے والی حیرت کو اس نے اب کیوں چھپایا تھا؟ کیونکہ تم مجھے گھر پر نہیں ملے تھے تو میں یہاں چلی آئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، قطعی آنکھوں کا متورم سا تاثر اب تک اس کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ ماس نے اس کی بات پر چہرہ اس کی جانب پھیرا، ابرو سوالیہ سے کٹے تھے۔ تم گھر کیوں گئی تھی؟ تم سے ملنے۔ اس کی صاف گوئی پر ماس لمحے بھر کو حیران ہوا تھا۔ میں مصروف ہوں فی الحال۔ یہ ایک طرح سے وضاحت تھی کہ میں ابھی تم سے بات کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، اسی لیے تم جا سکتی ہو، لیکن رابیل نے ہی لی، ویسے ہی ہاتھ باندھتے اسے دیکھے گی۔ تھوڑی سی بات کرنی ہے، تھوڑی سی بات بھی نہیں کرو گے؟ چہرہ ذرا آگے نکال کر اسے دیکھنا چاہا، ماس نے ایک بار پھر سے اسے دیکھا، قطعی آنکھوں میں جگمگاتی امید لیے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی، کیا وہ اسے انکار کر سکتا تھا؟ اوکے، سن رہا ہوں، کہو۔ اس نے سر ہلا کر اسے اجازت دیتے ہوئے مسالہ ایک ٹونگے میں نکالا۔ رابیل چند لمحے تو خاموش رہی، پھر اداسی سے نظریں اپنے قدموں پر جھکائیں۔ کیا تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو ماس؟ اس کے کام کرتے ہاتھ لمحے بھر کو ساکت ہوئے تھے۔ یقیناً یہ اندازہ بھی تم نے ہی قائم کیا ہوگا رابیل، تم اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ ہاں یا نہیں ماس؟ مجھے ہاں یا نہیں میں جواب چاہیے۔ اور اس کے ایسے انداز پر اس نے پین رکھ کر اس کی جانب ایک لمحے کو دیکھا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہیں اپنے قدموں پر جھکی تھی، یقیناً وہ اپنی عزت نفس پر پیر رکھ کر یہ بات یہاں کرنے آئی تھی۔ ہاں، میں راضی ہوں اس رشتے کے لیے، اور کچھ؟ اس کی بات پر اس نے بے اختیار سر اٹھایا تھا، وہ اب کے سارے برتن سنک میں دھونے کے لیے جمع کرنے لگا تھا۔ واقعی؟ اس نے کندھے اچکائے تھے، وہ پاس چلی آئی، بے یقین نگاہیں اب تک اسے تک رہی تھیں۔ تو مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے رابیل۔ تو پھر تم گھر کیوں نہیں آ رہے؟ مصروف تھا پچھلے دنوں بہت زیادہ۔ پھر بھی تمہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے ہمارے مابین رشتے کا۔ اسے ایک دم سے اس پر بہت غصہ آیا تھا، لوگ اس کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنے کو تیار بیٹھے ہوتے، وہ یہاں اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ ماس نے ایک نظر اسے دیکھا، خوف زدہ سی نظر تھی وہ۔ اب مجھے تنگ نہ کرو اور جاؤ۔
میں کہیں نہیں جا رہی، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہیں، اور وہ تمہیں گناہ دیں گے تمہاری حرکتوں پر، سمجھے؟ آخر میں ذرا بلند آواز سے کہا تھا۔ ماس نے بیزاری سے سانس خارج کی تھی، پھر ہاتھ دھو کر جھٹکے اور اسے بازو سے پکڑ کر درمیان میں لگے میز کی طرافی کرسی پر لا بٹھایا۔ اب یہاں بیٹھو اور مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ میں تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہوں کہ تم مجھے؟ عجیب ہو بالکل، ایک تو میں یہاں تم سے بات کرنے آئی ہوں، جناب کو خود تو کوئی ہوش تھا نہیں، اور اوپر سے اب یہ نخرے۔ دیکھو ماس، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو ہر وقت تمہارے نخرے اٹھاتی رہوں گی۔ میں ایک مضبوط لڑکیوں کو الٹا سیدھا کرو گے تو تمہیں 1 منٹ میں ٹھیک بھی کر دوں گی۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی باز نہیں آئی تھی۔ ماس نے زور سے پلیٹ سلیب پر رکھی تھی۔ تمہیں تھوڑا سا بھی احساس ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ تمہارے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ لیکن تمہیں اس سے کیا؟ تم کرتے رہو اپنے کام، میں تو جاؤں بھاڑ میں۔ ماس نے اب کے اس کے حوالے پہ لمحے بھر کو اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ پانی پانی سی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے پتا تھا کہ وہ اس سے گلہ کر رہی ہے؟ کیا وہ جانتی تھی کہ وہ بہت جلدی آگے بڑھ رہی ہے؟ وہ جانتی نہیں تھی یا پھر معصوم تھی؟ ماس کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ اس رشتے کو وقت دینا چاہتا تھا، وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر بھی وہ اسی لیے نہیں گیا تھا کیونکہ وہ فی الحال اسے بھی وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول کر لے۔ اسے پتا تھا کہ وہ حساس ہے، یہ سب قبول کرنے کے لیے اسے وقت درکار تھا، لیکن پھر وہ کیا بات تھی جو اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی؟ کیا کوئی مسئلہ تھا اسے؟ وہ اس کے چہرے کو چند لمحے جانچتا رہا تو رابیل نے بے ساختہ اس سے نظریں چرائی تھیں۔ یوں لگتا تھا اگر وہ مزید اسے دیکھتی رہی تو وہ اس کے اندر کا حال پڑھ لے گا، اور ابھی وہ اسے اتنا اندر نہیں اتارنا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی کیسے وہ اسے اپنے دل تک رسائی کی اجازت دے سکتی تھی؟ لیکن کچھ تھا جو بلا اجازت ہی اس کے دل میں داخل ہونے لگا تھا۔ اس کے نگاہ چرانے پر اس نے بھی سرت سے چہرہ موڑا اور برتن دھونے لگا۔ اگلے کئی پل کوئی کچھ نہیں بولا۔ رابیل اپنی جگہ خاموش ہو گئی تھی، اور ماس، وہ تو ویسے بھی خاموش رہتا تھا۔ پھر اسے کچھ لمحوں بعد محسوس ہوا کہ جیسے وہ اس کے پاس اٹھ کر آ رہی ہے۔ اس نے توجہ نہیں دی، خاموشی سے برتن سمیٹ کر ریک میں رکھے۔ ماس، اس کی کمزور سی آواز اسے بالکل اپنے برابر سے سنائی دی تھی، لیکن وہ نہیں مڑا۔ ماس، اس نے اس کی کوہنی تک مڑی آستین ہلکے سے کھینچی، جیسے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کیا لڑکی تھی یہ؟ اس نے ایسی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے پتا ہے میں اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم سوچ رہے ہوگے کہ میں کتنی عجیب ہوں، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں میرے مسئلے نہیں سمجھ آئیں گے۔ اس نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے سر ہلایا تھا، لیکن پھر وہ اگلے پل اس کے ساتھ ہی کھینچتا چلا گیا۔ وہ اسے اس کی آستین سے پکڑے کرسی تک لائی۔ وہ آہستہ سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا، پھر وہ اس کے سامنے بیٹھی چند پل لب کاٹتی رہی۔ کچھ دیر پہلے کی ساری ہٹ درمی اب کے خاموش ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ ماس نے گہرا سانس لیا۔ تم سمجھاؤ، میں تمہارے مسئلے سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے اب کے بہت نرمی سے کہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں رابیل کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ ایک بات بتاؤ، خر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور وہ جو اس کے مسئلے سننے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا، اس کو ناسمجھی سے پیچھے ہوا۔ یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ اسے پتا تھا کہ خاندان میں کئی دور دور تک کوئی بھی پٹھان نہیں، صرف اس کی دادی ہی پٹھان تھی، جس کی وجہ سے وقار کو پشتو آتی تھی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اس زبان سے واقف نہیں تھا، لیکن ابھی رابیل کے منہ سے یہ لفظ سن کر وہ لمحے بھر کو حیران ہوا تھا۔ وقار تایا تمہیں کہہ رہے تھے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھا لڑکا، مزے سے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ رابیل نے مشکوک شاہ سے دیکھا۔ لیکن انہوں نے بہت غصے میں کہا تھا تمہیں کہ اس کا مطلب نہیں ہو سکتا، اور اس کے جواب پر وہ چہرہ جھکا کر خاموشی سے ہنس دیا تھا۔ کیا کرے وہ اس لڑکی کا؟ رابیل اب کے ناسمجھی سے اس کی ہنسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ ہنستے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ اف، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ فوراً سر چٹکا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گدھا۔ وہ اب کے مسکرا رہا تھا۔ رابیل کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیلی۔ ماس کو اسے ایسے حیران دیکھ کر ہنسی آئی۔ وہ تمہیں گدھا کیوں کہتے ہیں؟ ویسے 1 منٹ، بالکل ٹھیک کہتے ہیں وہ تمہیں۔ کتنا تنگ کرتے ہوگے تم تایا کو، پتہ نہیں برداشت کیسے کرتے ہیں وہ تمہیں۔ اسے ایک پل کو تایا پر ترس آیا تھا۔ ماس ویسے ہی بیٹھا رہا، محض کندھے اچکائے۔ یہ اس کا سب سے پسندیدہ تاثر تھا، جیسے جو ہے سو ہے۔ پھر کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اور اس کے اگلے ہی لمحے وہ پرانا ماس بن گیا تھا۔ وہ خاموشی سے چند پل اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھے گئی۔ کئی لمحے پہلے کی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں۔ تم اس رات گھر کیوں نہیں جاتے ماس؟ اور پھر وہ جو لاپرواہی سے بیٹھا تھا چونکا، اسے دیکھا۔ وہ اس کے چونکنے پر بھی نہیں چونکی تھی، ویسے ہی اسے دیکھے گئی۔
یہ کس نے؟ وہ کہتے کہتے رک سا گیا۔ لمحے بھر میں سمجھ آ گیا تھا اسے کہ یقیناً بابا ہی نے اسے اس بارے میں بتایا ہوگا۔ ان سے تو خیر وہ بعد میں نپٹے گا، پہلے رابیل سے حساب برابر کر لے۔ دیکھو رابیل، کچھ معاملات میں کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ بابا کو بھی نہیں۔ تو بہتر ہے کہ تم مجھ سے اس بارے میں کوئی تفتیش مت کرو، کیونکہ میری زبان بہت کڑوی ہے۔ لوگوں کے حلق سے کئی دنوں تک ان جملوں کی کڑواہٹ نہیں جاتی۔ وہ بہت بے رحمی سے بول رہا تھا۔ رابیل کی آنکھوں میں پانی سا بھرا۔ اس کے یہاں تک پہنچ جانے میں اس کے گھر والوں کا ایک بہت بڑا کردار رہا تھا۔ وہ ان سب کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، وہ ان سب کی طرف سے اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ تم نے یہ قرآن کیوں چھوڑ دیا ماس؟ اس نے بہت دکھی دل کے ساتھ یہ سوال کیا تھا۔ ماس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پچھلے کئی سالوں میں کسی نے اس سے یہ سوال کرنے کی جرات نہیں کی تھی، کوئی یہ جرات کر ہی نہیں سکا تھا۔ اور ایک یہ لڑکی تھی جسے وہ ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھی اس سے وہ باتیں پوچھ رہی تھی کہ جن باتوں کو اس نے خود سے بھی چھپایا تھا۔ رابیل تم… میں جانتی ہوں ماس، تاریخ کہف کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس سیاہی میں انسان کی خوفزدہ سی آواز کہف کی دیواروں سے پلٹ کر واپس آ جایا کرتی ہے۔ کوئی بھی لرزتے وجود پر اس سمے چادر ڈالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی انسان اس پکار پر نہیں آتا ماس۔ ہمیں خود میں خود ہی سمٹ کر خود کی ڈھارس بندھانی ہوتی ہے۔ تنگ و تاریک کہف کا سفر آسان نہیں ہوتا ماس، قدموں کے ساتھ ساتھ روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ وہ اسے نہیں سن رہی تھی، وہ اسے سنا رہی تھی۔ اس کا سرمئی سا ارتکاز لمحے بھر میں گلابی ہو گیا تھا۔ وہی سیاہ رات ہر سو پھیلنے لگی تھی، دل سکڑنے لگا تھا۔ میرے گھر والوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا ماس، ہماری جہالت کی وجہ سے تم نے تائی کو کھو دیا، تم نے اپنی زندگی ہماری وجہ سے کھو دی۔ ہم بہت برے لوگ ہیں، ہم کسی بھی طرح معافی کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات جو مجھے یہاں تک کھینچ لائی وہ تمہارا ضرب تھا۔ تم میں اتنا ضرب کہاں سے آ گیا کہ دشمن کے گھر کی بیٹی سے تم نے نکاح کر لیا؟ تم نے کیوں وقت آنے پر میرے بابا، چچا اور پھپھو کو ذلیل نہیں کیا؟ تم نے کیوں اس گھر کی بیٹی سے نکاح کر کے ان کی عزت بچا لی؟ تم اتنے اعلیٰ ضرب کیسے ہو سکتے ہو؟ اور وہ بے وقوف سی لڑکی اب کے کیسی دل دہلا دینے والی باتیں کر رہی تھی۔ ماس نے آنکھیں لمحے بھر کو موند کر چہرہ دوسری جانب پھیرا۔ اسے ابھی جواب دینے کا مطلب تھا اسے ہرٹ کرنا، اور وہ اس لڑکی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے ہرٹ کرنے کا سوچ کر ہی ہرٹ ہونے لگا تھا۔ اف، یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ تم مجھ پر اپنا غصہ اتار لو ماس، میں مجرم کی بیٹی ہوں، میں اس گھر کی بیٹی ہوں جس گھر نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا۔ تم مجھے اس رشتے میں باندھ کر اپنا بدلہ لے لو، لیکن خود کو یوں اذیت مت دو، اتنا خاموش مت رو کہ اندر پلتا یہ ناسور تمہیں اندر ہی اندر کھا جائے۔ تمہیں خوش رہنے کا حق ہے، تمہیں قرآن پڑھنے کا حق ہے، اپنے آپ کو یوں ضائع مت کرو۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، جیسے اپنے چہرے پر پھیلے تکلیف دہ سے تاثر کو زائل کرنا چاہا۔ رابیل دل گرفتہ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ وہ اس کا قرآن اسے واپس لوٹا سکتی، کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتی۔ اس نے لمحے بھر کو سر اٹھایا، اس کی قطعی آنکھوں کے نم سے کانچ کو دیکھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس سب میں۔ اور جب بولا تو آواز بھاری تھی، جیسے اس کے حلق میں بہت کچھ ایک ساتھ اٹکا ہو۔ میں نے قرآن اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں قابل نہیں ہوں اس کے۔ میں نے اتنی سیاہی میں وقت گزار لیا ہے کہ میرا دل اب کہ اس کی جانب سے سخت ہو چکا ہے، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ رابیل اسے چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہی تھی، اور پھر جب اس کے لب ہلے تو ان سے وہ مدھر لفظ بہنے لگے۔ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے۔ اور اس کی اگلی بات پر اس نے بے یقینی سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اس کی ساکت پتلیوں کو اپنی پتلیوں کی قید میں لیے زیر لب بہت مدھم آواز میں پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد ماس کا چہرہ یکدم سفید ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی پڑھتی رہی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے روک نہیں سکا۔ عرصے بعد کسی نے اس پر قرآن پڑھا تھا۔ اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی مانند یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ وہ سائیں وجود لیے اسے دیکھے گیا۔ اس کی ساکت پتلیوں کے آس پاس اب کے سرخ ڈورے چمکنے لگے تھے۔ باہر برستے قہر سے بے نیاز وہ دونوں اس کچن میں جم کر ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کے سیاہ کہف میں یکدم بہت سا نور پگھل کر گرا، اور تحقیق کچھ پتھر البتہ وہ ہیں کہ پھوٹتی ہیں ان سے نہریں۔ رابیل کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس کا اپنا تاریک سا کہف بھی ان آیات کے نور سے جگمگانے لگا، اور بلا شبہ کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی۔ اور ماس کے ہاتھ بے دم سے ہو کر اس کے پہلوؤں میں گرے تھے۔ وہ بے بسی سے اس کی مدھر آواز کو سنے گیا، وہ جو کہتا تھا کہ ساری زندگی قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگا سکے گا۔ آج رابیل نے ایک ہی آیت میں اس کی ساری تعویلیں اکھاڑ کر پھینک دی تھیں۔ کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے،
اس کی آواز آیت کا یہ حصہ پڑھتے ہوئے کانپی تھی، یوں لگتا تھا گویا قرآن اس کے دل پر اتر رہا، اس کا دل لرز رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آیا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اس کے خوف سے کیوں دب جاتا۔ اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ چند پل ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اگلا کوئی بھی جملہ بول سکتا۔ معاذ خالی خالی سا اسے دیکھتا رہا۔ اس ایک آیت میں اس نے معاذ کی پچھلی زندگی کھول کر رکھ دی تھی۔ اس ایک آیت نے اس کے دل کو نرم کر دیا تھا، بس ایک آیت نے اس کے کہف کو روشن کر دیا تھا، اور ایک وہ تھا جو عرصے سے خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اللہ کے قرآن کی بس ایک آیت نے اس کے زندگی بھر کے دھوکے کو دھول بنا کر اڑا دیا۔ اس نے گھٹنوں کے بل گرا دیا تھا۔ کیسے اسلام کے سب سے بڑے دشمن اسے سن کر سجدے میں چلے جایا کرتے تھے۔ وہ کلام ہی ایسا تھا، عاجز کر دینے والا، مبہوت کر دینے والا۔ رابیل نے سر جھکا رکھا تھا، پھر چہرہ اٹھایا تو اس کی نم سی آنکھیں سامنے آئی۔ جانتے ہو معاذ، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بنی اسرائیل اللہ کی بہت پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر ان پر آسمان سے من و سلوہ اتارا، انہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا، انہیں اپنا کلام اور اپنا پیغمبر دیا، انہیں وہ سب دیا جس کی انسانیت کو آج حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن جانتے ہو انہوں نے اس سب کے جواب میں کیا کیا؟ وہ خاموش رہا، اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے ناشکری کی معاذ، انہوں نے ہر اس نعمت کے جواب میں الٹا عمل کیا، شکر گزاری کے بجائے کفران نعمت اختیار کیا، سر تسلیم خم کرنے کے بجائے گردنیں اکڑائیں، احکامات کو جیسے ہیں ویسے لینے کے بجائے ان میں طرح طرح کے جھول پیدا کرنے کی کوششیں کی۔ سب سے بڑی بات، موسیٰ علیہ السلام کو ہر ان اذیت سے دوچار کیا، اور جب وہ یہ کرتے رہے، جب وہ اپنے اعمال کی سیاہی میں ڈوب گئے، جب ان کے دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو گئے، تب اللہ نے فرمایا کہ ان سب اعمال کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، یا پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وہ ذرا ٹھہری، انگلیوں سے آنکھیں رگڑی، ناک گلابی ہو کر دہک رہی تھی، سانسیں ناہموار تھی، لیکن پھر بھی وہ بول رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے قرآن کے۔ وہ اس قرآن سے اس کا تاریک کہف روشن کرنا چاہتی تھی۔ ان کے دل پتھروں کی مانند سخت ہو گئے معاذ۔ پتھر جو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ فولاد ہو یا سیسا جب اسے آگ میں پگھلایا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے، لیکن وہ اپنی ہی تبدیل کر لیتا ہے، لیکن پتھر اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے، پھر آگ سے نہیں پگھل سکتے۔ پتھر کسی بھی صورت اپنی اسٹیٹ چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے، جیسے تم اپنی سختی کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو، بالکل اسی طرح وہ بھی راضی نہیں تھے۔ حالانکہ اتنی نشانیوں، اتنے معجزات اور اتنی عظیم نعمتوں کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دلوں کی سختی اختیار کرتے۔ تمہیں بھی تو اللہ نے یہ قرآن دیا معاذ، یہ قرآن جو اس دنیا اور اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ بہترین ہے۔ تمہارے قلب کو اللہ نے اس کی ایک ایک آیت حفظ کرنے کا اعزاز عطا فرمایا، لیکن تم نے اس نعمت کے بعد بھی دل کی سختی اختیار کی۔ وہ سفید بڑھتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، دل کے کئی بہت اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ اس کا پتھر سا دل لمحے بھر کو اس آگاہی پر کانپا تھا، لیکن رابیل، وہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ معاذ تکلیف سے دوچار ہو، اس نے یہ آیت اس پر پڑھی اس لیے تھی تاکہ اس کا پتھر سا دل زخمی ہو۔ وہ اس دل کو پگھلا نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اس دل کو توڑ ضرور سکتی تھی۔ اور جانتے ہو پتھروں کو پگھلایا نہیں جا سکتا، انہیں صرف توڑا جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب کے ضبط کے باعث گہری سرخی ابھرنے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ دل ٹوٹ رہا تھا اور اس دل سے اب کے پانی رسنے لگا تھا۔ انسان کے اعمال اس کا دل سخت کر دیتے ہیں معاذ، یہ سچ ہے، اتنا سخت کر دیتے ہیں گویا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ لیکن پھر پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے اور ان میں سے بہت سا پانی بہہ نکلتا ہے۔ معاذ کی آنکھیں گلابی ہونے لگی، گردن کی گرٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بہت عرصے بعد حبیبہ کی نرم سی آواز اس کے آس پاس تحلیل ہونے لگی تھی۔ یہاں پر جو پتھروں کا ذکر ہے نا، وہ دراصل دل کی اقسام کا ذکر ہے۔ کچھ دل تو ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، جیسے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا دل اب ہو چکا ہے۔ لیکن پھر دلوں میں سے کچھ دل وہ بھی ہوتے ہیں جو آزمائش کی ذرا سی لرزش پر ٹوٹتے ہیں اور ان سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، پانی، بہت سارا پانی۔ ایسے دل نرم ہوتے ہیں، انہیں آزمائش کی پٹی پہ تپا کر کندن بنانا پڑتا ہے، لیکن پھر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے ہلکا ہلکا باریک باریک سا پانی نکلتا ہے۔ مطلب اس دل میں خیر ہوتی ہے، لیکن اس کے سخت سے خول کے باعث وہ خیر باہر کو نہیں نکل رہی ہوتی۔ پھر اللہ اس دل کو توڑتے ہیں، لوگوں کی محبت سے، کڑی آزمائشوں سے، کسی محبوب چیز سے آزما کر، کسی نہ کسی حادثے سے جب ہم پوری طرح سے ہل جاتے ہیں، تب دل ٹوٹتے ہیں اور اس میں سے خیر بہنے لگتی ہے۔
لیکن تیسرا اور آخری دل، وہ لمحے بھر کو ٹھہری ماس خوفزدہ ہوا، وہ کیوں خاموش ہوئی؟ کاش کہ وہ کبھی خاموش نہ ہو۔ اس کے بے چین دل کو ان لفظوں سے سکون مل رہا تھا، بے حد سکون۔ یہ وہ دل ہوتا ہے ماس کے جس میں اسلام تو ہوتا ہے مگر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان اور اسلام دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کچھ لوگ اسلام لے آتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے زبان سے اقرار، لیکن اعضاء اور روح کا ان احکامات پر عمل نہ کرنا، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل کے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس کی خوشنودی کے کام بجا لانا۔ یہ تیسرا دل خیر سے خالی ضرور ہوتا ہے لیکن مایوس نہیں ہوتا، یہ غافل دل ہوتا ہے۔ اسے بار بار قرآن کی بات سنانی پڑتی ہے، اسے بار بار انداز سے بیدار کرنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم سنتا ہے تو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ چند پل کے لیے پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ رابیل گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جانتے ہو تمہیں یہ آیت کیوں سنائی میں نے؟ وہ اس لیے ماس کہ تم کہیں اندر اللہ سے خفا ہو، تم کہیں اندر اپنے قرآن سے ناراض ہو، تم نے بہت دعائیں کی لیکن تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دیا گیا، تو تم خول میں سمٹ گئے۔ تمہارے دل میں خیر تھی لیکن تم نے سیاہ اعمال سے اس خیر کا راستہ روک دیا، تم نے بنی اسرائیل کی روش اختیار کی۔ ماس میں نہیں جانتی کہ ان تین دلوں میں سے تمہارا دل کون سا ہے، ہر انسان اس بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ وہ دل کی کس قسم میں آتا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور جانتی ہوں، اس آیت کی ایک بات جو مجھے ہمیشہ رلا دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس کو بھی اسٹیٹ میں ہوں، آپ جس بھی آزمائش میں ہو، آپ جس بھی تکلیف سے ٹوٹ رہے ہو، آپ جس بھی سیاہی میں دھسے ہوئے ہو، اللہ آپ کی کسی بھی اسٹیٹ سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، اللہ انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا، یہ ہم ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دوری ہم پیدا کرتے ہیں اور اس دوری کو ختم بھی ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہمیں خود توڑنا ہوتا ہے تاکہ یہ قرآن ہمارے دل میں داخل ہو سکے، یہ اندر اتر کر ہمارے دلوں میں موجود خیر کو باہر نکال سکے۔ ماس نے گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی کثافت کو باہر نکالا تھا، وہ اسے کوئی جواب دینا چاہتا تھا، اپنے اس عمل کی کوئی جسٹیفیکیشن اس کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ اس نے تو اپنی طرف سے کوئی بات کی ہی نہیں تھی، اس نے تو بات شروع ہی اس کلام سے کی تھی جس کی مثال عرب و عجم میں کہیں نہیں ملتی، وہ اس کلام کے جواب میں بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ رابیل ہچکچا کر تھوڑا سا آگے ہوئی، ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھائے اور اگلے لمحے پتہ نہیں کیسے لیکن وہ اسے گلے لگا چکی تھی۔ وہ جو گردن جھکائے بیٹھا تھا ساکت رہ گیا، سانس تک رک گیا تھا، لیکن دوسری جانب رابیل اب کے ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ وہاں کوئی رومانوی سی گھبراہٹ نہیں تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے رابیل آکورڈ ہو جاتی، وہاں صرف اپنائیت تھی، تکلیف تھی اور شاید کہیں اندر محبت بھی پنپ کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم بہت زخمی ہو، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے کبھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم اپنی تکلیف کبھی لوگوں سے بیان نہیں کرو گے، لیکن میں جب تک اس رشتے میں ہوں تمہیں کنسول کرنا چاہتی ہوں، جو تم سے ہم نے چھین لیا وہ تمہیں واپس لوٹانا چاہتی ہوں۔ اس کے ہاتھ اب تک پہلوؤں پر تھے، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خود سے نہیں لگایا، اگلے ہی لمحے رابیل اس سے الگ ہوئی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ بولو بھی، اس کی خاموشی پر اس نے اصرار کیا تو وہ تھکن زدہ سا مسکرا دیا۔ تم نے ساری باتیں کر لی، مجھے نہیں لگتا مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اس جملے پر پہلی بار رابیل کے گلابی رخسار مزید گلابیوں سے بڑی بہادری سے گلے تو لگا لیا تھا، لیکن اب اس کے سامنے یوں بیٹھنا محال ہونے لگا تھا۔ تو تمہیں ایک دوست کی حیثیت سے تسلی دی ہے میں نے، کوئی غلط مطلب نکالنا نہ اس بارے میں۔ یہ ایک طرح کی وارننگ تھی جس پر وہ گردن جھکا کر ایک بار پھر سے ہنسا تھا، وہ اس کی اس ہنسی پر نروس ہونے لگی۔ ماس ایسے مت ہنسو، پاگل ہو تم بالکل، نفی میں سر ہلا کر کہا تھا اس نے۔ وہ اجلت میں اٹھی، اس کے سامنے اب اور نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اور اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے سے چلی جائے، وہ لمحے بھر کو رکی۔ گھر جا رہی ہوں اور تم بھی گھر جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے، ہیرو بننے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ رابیل میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ ٹاٹا کیا اور جلدی سے باہر نکلی۔ وہ مسکرا کر اس کی اجلت کو دیکھتا رہا، جانتا تھا کہ وہ نروس ہو رہی ہے اور آج ایک اور انکشاف بھی ہوا تھا اس پر۔ وہ بے وقوف نہیں تھی، وہ بس آکورڈ ہونے پر الٹی سیدھی باتیں کر جایا کرتی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے، چلو کبھی نہ کبھی تو وہ اسے بتا ہی دے گا۔ دوسری جانب وہ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھی، دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں میچی۔ اف اف اف، اس سے بچ کر تو نکل آئی تھی وہ، لیکن اب اس کی سرمئی مسکراتی آنکھوں سے کیسے بچ پائے گی؟ یا اللہ، اس نے ایک بار پھر سے اپنے گلابی رخسار چھپائے تھے، اندر وہ اب تک اس کی اجلت پر اداسی سے مسکرا رہا تھا۔
وہ گھر واپس آئی تو عشاء کی اذانیں تھم چکی تھی. لاؤنج میں سب گھر والے براجمان نظر آ گئے. وہ سلام کرتی پاس چلی آئی. سب سے پہلے عابد ہی نے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر سب کی نگاہیں اس پر اٹھی. کہاں گئی تھی تم؟ وہ ٹپیکل نہیں تھے، نہ ہی اسے کہیں آنے جانے پر پابندی تھی، لیکن وہ ایسے کبھی گھر سے نکلتی نہیں تھی، اسی لیے ان کی جانب سے ایسا استفسار یقینی تھا. تایا سے ملنے گئی تھی، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات پر ردا کے علاوہ سب سیدھے ہو بیٹھے تھے. بھائی صاحب سے؟ لیکن کیوں؟ عابد کے ماتھے پر بے ساختہ ہی بہت سے بل ابھرے تو اس نے تھوک نکلا. ویسے کیا میں ان سے ملنے نہیں جا سکتی بابا؟ اس نے الٹا انہی سے سوال کر ڈالا، جس پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش سے ہو گئے. تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن کیوں؟ وہ ایک بار پھر سے خاموش ہوئے تو اسے ان کی خاموشی بہت ناگوار گزری. میں ان سے ملنے کیوں نہیں جا سکتی بابا؟ اب تو میرے ان کے ساتھ 2 رشتے جڑ چکے ہیں، پھر اب ان سے ملنے میں کیا قباحت ہے؟ عابد کی آنکھیں لمحے بھر کو سرد ہوئیں. میں چاہتا ہوں کہ تم معاذ سے طلاق لے لو. اور اس نے تو یہ بات پہلے بھی سن رکھی تھی، لیکن جتنی تکلیف اسے اس وقت ہوئی تھی پہلے کبھی نہیں ہوئی. وہ کیسے اسے طلاق کا کہہ سکتے تھے؟ آخر بابا کو ہو کیا گیا تھا؟ رامین سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ ردا اور شیزا دونوں ہی اس کی طرف بے یقینی سے عابد کو تک رہے تھے. آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے بابا؟ وہ ہرٹ ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سب عیاں کر رہی تھی. یہ سب تمہاری بھلائی ہی کے لیے ہے بیٹا. وہ معاذ نکاح تو کر لیا، لیکن پلٹ کر تمہیں پوچھتا نہیں، نہ ہی واپس آ کر اس نے اپنی شکل دکھائی. بھائی صاحب نے الگ اپنی پشت ہماری جانب کر لی ہے. ایسے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی ہے نا تمہارے بارے میں. اور آپ نے میرے لیے ایک بار پھر سے ارحم کو سوچ لیا. اس کی آواز زندگی میں پہلی بار سرد ہوئی تھی. وہ انسان جس نے اسے بھرے پنڈال میں رسوا کیا تھا، اس انسان کو بابا نے ایک بار پھر سے اس کے لیے منتخب کر لیا تھا. بیٹا وہ نہ صرف ماں سے بہتر ہے، بلکہ مالی حیثیت میں بھی وہ اس سے بہت اچھا ہے. اس کے باپ کا اپنا بزنس ہے جس کا وہ اکلوتا وارث ہونے والا ہے. ایسے میں تمہارے لیے اس سے زیادہ بہترین انتخاب میری نظر میں اور کوئی نہیں. دل پر لگی چوٹیں بابا کے لفظوں سے اور گہری ہونے لگی تھی. صرف مالی حیثیت کی خاطر آپ میرا نکاح ختم کرنا چاہتے ہیں بابا؟ عابد کی ابھرتی کھنکار اس پر واضح کر رہی تھی کہ وہ اس موضوع سے غیر آرام دہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ جب تک ان سے 2 ٹوک بات نہیں کی جاتی انہیں بات سمجھ نہیں آنی تھی. نہ صرف مالی حیثیت بلکہ اس کے اخلاق کو بھی دیکھو. تم کتنی عزت کرتا ہے، سب کی کتنے طریقے سے پیش آتا ہے. وہ ہر ایک کے ساتھ ملتا ہے تو مسکرا کر ملتا ہے، ایسے کہ اگلے بندے کا دل خوشی ہو جائے. لیکن معاذ، ان کے تلخی سے سر جھٹکنے پر رابیل کے جانے اندر کیا چبھا تھا. اسے بابا کا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس وقت. کبھی مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تم نے اسے؟ جب دیکھو ایک ہی تاثر سجائے رکھتا ہے چہرے پر. ملتا یوں ہے جیسے کسی نے گن پوائنٹ پر سلام کروایا ہو. ایسے ہوتے ہیں لڑکے، اس طرح نبھاتے ہیں رشتے اور ایسے عزت کرتے ہیں اپنے بڑوں کی. تم مانو یا نہ مانو، لیکن ارحم ہر لحاظ سے معاذ سے بہتر ہے. اور رابیل نے ان کے ایسے موازنے پر لمحے بھر کو اپنی کنپٹیاں جلتی ہوئی محسوس کی تھی. معاذ اور ارحم کا مقابلہ آخر تھا ہی کیا؟ ارحم نے 13 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہیں دفنایا تھا بابا. نہ ہی اس نے اپنا بچپن سڑکوں پر گزارا، اور نہ ہی اس پر ایسی کوئی تلخی کبھی بھی زندگی میں وارد ہوئی. آپ ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ دونوں ایک طرح سے بڑے نہیں ہوئے بابا. ایک نے زندگی گہرے جنگل میں گزاری ہے تو دوسرے نے یہ زندگی کسی شاہی شہزادے کی مانند. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان کا موازنہ یوں کر کے اپنے عمل کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کی جانب سے ایسا وار بالکل غیر متوقع تھا. رامین اور عابد تو چونکے. شیزا نے بھی اسے لمحے بھر کو حیرت سے دیکھا تھا، لیکن رابی کو اب کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی. جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا، لیکن اب وہ انہیں ایک بار پھر سے تاریخ نہیں دہرانے دے سکتی تھی، ہرگز بھی نہیں. تو تم اب اس کل کے لڑکے کے لیے اپنے باپ سے بحث کر رہی ہو؟ آپ مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں بابا. جب آپ اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہی نہیں تھے تو اس بھرے مجمع میں آپ نے حامی کیوں بھری؟ آپ کے ساتھ تو کسی نے زبردستی نہیں کی تھی کہ میرے رشتے کے لیے یوں اجلت میں ہاں کر دیں. اور اب جب کہ میرا نکاح ہو چکا ہے تو آپ اتنے آرام سے اسے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. میرے لیے یہ سب نارمل نہیں ہے بابا. آپ پلیز کچھ تو خیال کریں. اور اس نے اب کے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے جس بھی حد تک جانا چاہے جائے گی، کیونکہ وہ اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ معاذ کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور اس ارحم کے لیے تو بالکل بھی نہیں. اس میں اب نارمل کیا ہے؟ مجھے صرف یہ بتاؤ. عابد بجائے ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنے کے الٹا تیر سے آگے ہو کر بیٹھے تھے. رامین نے پہلو بدلا، ساتھ رابیل کو مزید بحث کرنے سے بھی روکا، لیکن وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھی. بابا میرا نکاح ہوا ہے. نکاح ایک بہت مضبوط اور گہرا رشتہ ہوتا ہے. یہ منگنی کے 2 بول کی طرح نہیں ہوتا کہ 2 بول سے ٹوٹ جائے. یہ اللہ کا بنایا ہوا تعلق ہے.
اور آپ اسے ایسے بلا وجہ نہیں توڑ سکتے۔ عابد کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگی تھی، ان کی حساس سی رابی کب اتنی مضبوط ہوئی انہیں اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن اب انہیں اچھے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میرے پاس وجہ ہے اس رشتے کو توڑنے کی۔ ماحول میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تناؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا، رابیل کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ آپ کی ہر وجہ اس رشتے سے چھوٹی ہے بابا۔ اچھا، وہ مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھے تھے، پھر سر جھٹکا۔ اتنا ہی یقین ہے تمہیں اس رشتے پر تو لے آؤ معاذ کو میرے سامنے، وہ آئے اور ہم سب کے سامنے اقرار کرے کہ وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہے تو ہم تمہیں اس کے نکاح میں رہنے پر کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر رابیل، وہ آگے کو ہوئے، تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کا دل لمحے بھر کو رکا تھا۔ اگر وہ یہاں آ کر دو لفظوں کی صاف بات نہ کر کے گیا تو میں تمہیں ہرگز بھی نہیں دیکھوں گا، میں یہ رشتہ ختم کروا دوں گا۔ اور ایک بات اور۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو رابین بھی میکانکی سے انداز میں ان کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ رابیل نے گیلی گیلی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس وقت تمہارے رشتے کے لیے حامی صرف اس لیے بھری تھی کیونکہ میں اپنی اور بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جتنی باتیں تمہارے اس دوپٹے اور مدرسے کی وجہ سے میں نے سننی تھی میں سن چکا، مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کسی کی بکواس سننے کی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ستیلا خون ہمیشہ ستیلا ہی رہے گا۔ دیکھو، دکھا دیا نا انہوں نے اپنا آپ، کیسے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہ لی تمہاری۔ اس وقت نکاح بھی صرف اس لیے کیا تھا تاکہ خاندان بھر میں نام کما سکیں جو وہ کما چکے، لیکن اب میں انہیں اپنی اور بے عزتی کرنے نہیں دے سکتا، سمجھ لو اس بات کو۔ وہ اتنی سرد موری سے بول رہے تھے کہ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے۔ آخر اور کیا کیا سہنا رہ گیا تھا، بابا کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں گڑ گیا تھا، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سر جھٹک کر آگے بڑھے تو رامین بھی ان کے پیچھے گئی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، ہاتھ لرز رہے تھے اور دل سکڑ رہا تھا۔ شیزا نے گہرا سانس لیا تھا اور ردا، وہ آہستہ آہستہ اس کی پشت سے لا رہی تھی۔ رابی کو لگا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کا نکاح معاذ سے ہو گیا ہے تو اب کسی میں ہمت نہیں ہوگی اسے مزید پریشان کرنے کی۔ لیکن اب ایک بار پھر سے بابا اس کے لیے آزمائش کا گڑھا کھود رہے تھے۔ وہ کیا کرے، یا اللہ وہ کہاں چلی جائے۔ سب اپنے اپنے کمروں کی جانب ہولے گے تو اب کہ وہ لاؤنج میں تنہا رہ گئی۔ بے ساختہ ہی اسے اپنے کندھوں پر تھکن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے لاؤنج سے اٹھ کر قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ ٹک ٹک کرتی گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ اس نے برقع اتارا اور شاول لینے چلی گئی۔ روح پر جمی کثافت ایسے ہی چھٹ سکتی تھی۔ نیم شاول لینے کے بعد اس نے بال خشک کیے، سنگار آئینے میں عکس دیکھتے ہوئے یکدم سرمئی آنکھیں اس کے سامنے چمکی تھیں۔ کتنی تکلیف تھی ان آنکھوں میں، کیا کچھ سہ لیا تھا ان آنکھوں نے، پھر بھی رونا بھول گئی تھی وہ آنکھیں۔ تولیے سے بالوں کو خشک کرتے اس کے ہاتھ لمحے بھر کو سست ہوئے تھے، وہ ان آنکھوں میں اترنے لگی تھی، یا شاید وہ ان آنکھیں اس میں اترنے لگی تھیں۔ لوگ اس کا موازنہ ارحم سے کر رہے تھے، لوگ ایسا کیسے کر سکتے تھے، کتنے بے رحم ہوتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن وہ لڑے گی، وہ اس کے لیے لڑے گی۔ بالوں کو اس نے پیچھے پھینکا تو وہ پشت پر لہرائے، کندھوں سے تھوڑے نیچے آتے بالوں سے پانی موتیوں کی صورت ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا عکس سنگار آئینے میں دیکھا تھا، رخسار یکدم گلابی ہوئے، کچھ یاد آ گیا تھا اسے۔ معاذ کا گردن جھکا کر ہنستا، اف، اس نے مسکرا کر آنکھیں میچی، اس کی یاد اس خارسی دنیا میں شبنم کے نرم قطروں کی مانی تھی، اس نے خود سے بھی اس سمے نگاہیں چرائی تھیں۔ دوسری جانب معاذ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے گلاس ڈور کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، گلاس ڈور سے باہر چاندنی سی پگھل رہی تھی، چاندنی کا کچھ حصہ اس کے کمرے میں گر کر اس کی تاریکی کو سلب کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے، خوبصورت سی سرمئی آنکھیں خاموشی سے چھت کو تک رہی تھیں، اور ان نگاہوں کے پار وہ حبیبہ کا چہرہ تک رہا تھا، ان کا وہ پاکیزہ سا بابرکت چہرہ جو کبھی اس کی یادوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، آج پوری آب و تاب سے اس کے آگے جگمگا رہا تھا۔ یکدم ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور پاکیزہ سا چہرہ گھوما، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی حرکتیں یاد کر کے مسکرایا تھا۔ کتنی نرم تھی وہ، ساری دنیا دل توڑنا جانتی تھی، لیکن اور ایک وہ تھی کہ اسے دل جوڑنے آتے تھے۔ لوگ اسے کم عقل کہتے تھے، بے وقوف اور کسی حد تک بیک ورڈ بھی، لیکن وہ ان سب کے ساتھ ہی تو خوبصورت تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو ایسی باتیں کرنے آتی تھیں جو کسی بڑی اور میچور لڑکی سے بھی متوقع نہیں تھی۔ جانے وہ کیسے مل گئی اسے، کیسے مل سکتی تھی وہ اسے تسلی دینے کے لیے اپنی جھجک کی پرواہ کیے بغیر اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا، اسے تھپکا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کو اپنے اتنے نزدیک نہیں آنے دیا، لیکن وہ اسے چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرایا نہیں تھا کیونکہ وہ غیر آرام دہ نہیں کیا کرتی تھی، وہ خود آکورڈ ہو جاتی تھی، لیکن آگے والے کو آخری حد تک سکون پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ کیا تھی یہ رابیل؟
اور رابیل نے اس وقت عشاء کے فرائض سے سلام پھیرا تھا۔ زیر لب تسبیحات پڑھتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر انہی ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا۔ چھم سے وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میں چاہتی ہوں کہ آپ معاذ کو اس کا قرآن لوٹا دیں، پلیز اللہ اسے اس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دیں۔ اور ماں شیروائی آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، واش روم کی جانب بڑھا، واپس پلٹا تو آستینیں کونیوں تک لپٹی ہوئی تھی، بال ہلکے گیلے ہو کر ماتھے پر گر رہے تھے، وضو کا پانی ٹھوڑی سے ٹپک رہا تھا۔ کسی کی دعاؤں کا اثر تھا جو اس پر ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر جائے نماز بچھائی اور پھر نیت باندھ لی۔ رابیل اب کے سکون سے رکوع میں جھکی ہوئی تھی، مدھم سی آواز میں تسبیحات پڑھتے ہوئے۔ اس کا سارا بوجھ اتر رہا تھا۔ وہ اللہ سے بات کر رہی تھی، وہ اللہ سے اپنے غم کی فریاد کرنے آئی تھی، بھلا اس کا دل کیسے نہ ہلکا ہوتا۔ دوسری جانب وہ بھی اب کے اسی سکون کے ساتھ رکوع میں جھکا ہوا تھا۔ اندر کا سپاٹ پن اب تک ویسا ہی تھا، لیکن اب کے اس خول میں دراڑیں بخوبی محسوس کی جا سکتی تھیں۔ رابیل نے پرسکون سی نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو ہر جانب سلامتی کی خوشبو سی بکھر گئی۔ اس کا کہف امن و سکون کا گہوارہ لگتا تھا۔ دعا مانگ کر جائے نماز طے کرتی اٹھی اور چہرے کے گرد لپٹے دوپٹے کی تہیں کھولیں۔ کتھئی سے بال اب کے سوکھ کر کندھوں پر پھسل رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ اسٹڈی ٹیبل کے آگے رکھا، کرسی پر ڈالا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بہت سے اسائنمنٹس بنانے تھے اور مدرسے کے کچھ ادھورے کام بھی کرنے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد بابا کی باتوں سے جو دل پریشان ہوا تھا وہ یکدم شانت سا ہو گیا، سکون ہی سکون پھیل گیا۔ اس نے سیاہ روشنائی والا قلم کھولا اور پھر کورے کاغذ پر لکھنے لگی۔ بال جب پھسل پھسل کر اسے تنگ کرنے لگے تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کلپ اٹھایا اور بالوں کو ہاف باندھ لیا۔ اب کہ وہ گردن ترچھی کیے اپنا اسائنمنٹ بنانے میں پوری طرح سے مصروف دکھتی تھی۔ معاذ نے بھی اپنی نماز سے سلام پھیرا اور پھر ہمیشہ کی طرح دعا کیے بغیر اٹھ گیا۔ الماری کے اوپر گرد سے ہٹی وہ کتاب اب بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پل کو رک کر اس کتاب کی جانب دیکھا۔ بہت کچھ ایک ساتھ نگاہوں کے سامنے گھوما، لیکن ابھی اتنی جلدی وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ سو گہرا سانس دے کر وہیں گلاس ڈور کے پاس جا کر دوبارہ سے لیٹ گیا، ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے۔ لیکن اب کہ اس کے اندر کی بے چینی مفقود تھی، اب کہ اس کے کہف میں بھی صرف سکینت تھی جو محسوس کی جا سکتی تھی، اور یہ سکینت کس کی برکت سے تھی اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ دوسری صبح وہ دیر سے اٹھی۔ وہ عموماً دیر سے ہی اٹھا کرتی تھی۔ کتنی دفعہ اساتذہ نے اسے سمجھایا تھا کہ دیر سے اٹھنا بالکل بھی درست نہیں، لیکن وہ اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑ سکی تھی۔ اسے بہت نیند آتی تھی، بہت سی مراد اچھی خاصی نیند۔ رات جلدی سونے پر بھی وہ دیری سے اٹھتی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے خود کو کوستے ہوئے کمبل خود سے ہٹایا اور پھر بستر سے باہر نکل آئی۔ فجر پڑھ کر وہ جو سوتی تھی اور اسی وقت اٹھتی۔ گھر والے اس کی عادت سے واقف تھے، سو اس سے تنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس نے منہ دھو کر دوپٹہ گلے میں لے کر اس کا ایک پلو سر پر لیا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ کچن میں رامین کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یقیناً کل کی باتوں پر وہ اس سے ناراض تھیں۔ وہ گہرا سانس دے کر آگے بڑھی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی، پھر اپنا مختصر سا ہاف فرائی انڈے والا ناشتہ لیے درمیانی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ گلا کھنکار کر رامین کو متوجہ کیا۔ ماں، آپ نے کر لیا ناشتہ؟ اس ہوں میں بھی سرد موری تھی۔ اس نے مایوس ہو کر اپنی توجہ پوری طرح سے ناشتے کی جانب کر لی۔ ناشتے سے فارغ ہو کے اس نے رامین کے ساتھ مل کر روٹیاں پکائیں۔ کچن کا باقی کام تو اسے نہیں آتا تھا، لیکن وہ ماسی کے چھٹی کرنے پر روٹیاں پکا لیا کرتی تھی۔ رامین نے اسے اپنی مدد کرنے سے نہیں روکا۔ مطلب صاف تھا، وہ اس سے نالاں تھی، مگر اس حد تک بھی نہیں کہ وہ انہیں منا ہی نہ سکتی۔ ویسے تو بڑی باتیں کر رہی تھی کل تم، کھانا پکانا آتا ہے تمہیں جو دوسرے گھر جا کر رشتے نبھاؤ گی؟ یکدم رامین نے اس سے کہا تو اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کھانا پکانا تو نہیں آتا، پھر کیا کرو گی دوسرے گھر جا کر؟ وہ اس کی لاپرواہی پر غصہ آئی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ معاذ کو آتا ہے، مزے سے کہا۔ رامین نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا آتا ہے اسے؟ کھانا پکانا۔ تو وہ اب مرد ہو کر کھانا پکائے گا؟ تو کیا ہو گیا ماں، دنیا میں زیادہ تر مرد ہی شیف ہوتے ہیں، اگر وہ کھانا پکا لے گا تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ یا اللہ، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ مطلب تم نے نہیں سیکھنی گھرداری؟ وہ بیچارہ باہر بھی سنبھالے، گھر بھی دیکھے، پھر تم کیا کرو گی؟ میں اس کا ہاتھ بٹاؤں گی جیسے آپ کا بٹاتی ہوں۔ رامین نے اسے ایک لمحے کو افسوس سے دیکھا تھا۔ نکل آؤ اپنی اس خیالی دنیا سے اور سیکھ لو کچھ گھرداری۔ ہر وقت وہ تمہارے لیے کھانا نہیں پکائے گا۔ تم اب بڑی ہوگی ہو، یہ سب سیکھو، یہ سب سیکھنا ذمہ داری ہے تمہاری۔ اگر گھر بنانا ہے تو پہلے کچن سنبھالنا آنا چاہیے۔ اور یہ جو محترمہ کی دیر سے اٹھنے والی عادت ہے نا، اسے بھی نکالو اپنے اندر سے، بہت بری عادت ہے یہ۔ کسی دوسرے گھر جا کر اپنی ماں کی ناک کی کٹوانی ہے تم تینوں نے۔
اور وہ چپ چاپ ان کی سلواتیں سن رہی تھی۔ کاش کہ وہ بھی ایک سگڑ لڑکی ہوتی، وہ ناولز کی ہیروئنز جیسی، یوں جھٹ پٹ ہاتھ چلاتی اور یہ سب کچھ تیار شیار کر کے سامنے لگا دیتی، لیکن اسے تو صرف انڈا فرائی کرتے ہوئے اس کی زردی بچانے میں پوری جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ کہاں تو وہ بڑے بڑے کھانے بنا سکتی، لیکن رامین کی باتوں کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں آتا، صرف کتابیں پڑھنی آتی ہیں اور بس۔ میں سیکھوں گی ماں۔ ہاں بس سیکھ لیا تم نے اور دیکھ لیا میں نے۔ اوف ہے بھئی، آپ مائیں ہمیشہ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ پہلے ہمیں محنت کرنے پر اجاگر کرتی ہیں، جیسے ہی ہم لڑکیاں ذرا کچھ کرنے کے لیے کہتی ہیں تو جھٹ منہ پر انکار۔ ایسے کیسے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں اب تو مائی کو کہنا ہے، تم نے خود تو کچھ آتا ہی نہیں تمہیں۔ اس نے سر ہلایا اور آخری روٹی توے سے اتاری، ہاتھ سنک سے دھوئے اور پھر ماں کو ان کے کچن کے ساتھ ہی چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ نومبر کی اترتی دھوپ بھی اس سمے آسمان میں تیرتی بدلیوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یخ سی ہوا، اسے سب کچھ یکبستہ ہو گیا تھا۔ اس نے بھی سر پر دوپٹہ لپیٹا اور پھر باہر لان میں چلی آئی، اور پھر اس کے اگلے ہی لمحے اس نے بہت ہی برا منظر دیکھ لیا، ایسا منظر جس سے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ ارحم ہی تھا، جو سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، آنکھوں سے چشمہ ہٹاتا اسی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بے ساختہ ہی بل ابھرے تھے، اور اب کے اگلے لمحے چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ لیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور واپس پلٹی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا، اس کی پشت بنگلے کی جانب تھی اور رابیل کی گیٹ کی طرف۔ اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی؟ جی بالکل، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، اس نے بیزار ہو کر کہا تھا۔ ارحم نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا حال کر دیا چند ہی دنوں میں اس ماس نے تمہارا، میری محبت میں تم کیسے جگمگایا کرتی تھی۔ اس کی ایسی گھٹیا بات پر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس جنگلی انسان سے اب اسے ہر گزرتے لمحے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کی تھی ارحم، فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ تم کہتی نہیں تھی وہ الگ بات ہے، لیکن تمہاری آنکھوں نے ہمیشہ مجھ سے بات کی ہے۔ ذرا رکا، پھر آہستہ سے جھکا تو وہ پیچھے ہوئی۔ ہماری محبت کی بات؟ اس نے دانت کچکچائے تھے۔ کیسے یہ گھٹیا بندہ ہر بات کو اپنا ہی رنگ دیے جا رہا تھا۔ اس کا دل کیا ایک تھپڑ تو جڑ ہی دے اس کے منہ پر۔ بکواس بند کریں اپنی، اس نے ضبط سے بس اتنا ہی کہا تھا۔ وہ اس کے کھول کے کہنے پر ہنس دیا، پھر دیر تک ہنستا ہی رہا۔ میں تم سے شادی کر کے ہی رہوں گا رابیل، تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس نے جیسے اندیکھی سی گرد جھاڑی تھی کندھے سے۔ رابیل یکدم مسکرائی۔ آپ کو اور آپ جیسے ہر لڑکے کو کیا لگتا ہے ارحم کہ وہ یہ اوچھی حرکتیں کر کے کوئی سپر ہیرو لگتے ہیں؟ وہ زبردستی شادیاں کر کے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں؟ وہ ایک کمزور سی لڑکی پر اپنا زور چلا کر کسی سلطنت کے بادشاہ بن جاتے ہیں؟ مجھے کبھی بھی ایسے اوچھے لڑکے نہیں پسند تھے، ہر وقت اپنی مرضی مسلط کر کے خود کو کوئی سلطان سمجھنے والوں کو پتہ نہیں کہ وہ پاکستانی فلموں کے سلطان راہی لگتے ہیں، وہ ہی جس کے ہاتھ میں گنڈاسا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ایک مذاق اڑاتی نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ ارحم نے دانت پیسے۔ آپ کو اور آپ جیسے ہر سو کالڈ لڑکے کو سمجھ دینا چاہیے کہ ہمیں آپ اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے ہرگز بھی ہیرو نہیں لگتے۔ جو لڑکے کچھ نہ کچھ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جائیں، ہم لڑکیوں کو ایسے لڑکے پسند ہوتے ہیں ارحم، جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی یہ فضول سی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ ہمیں ایسے لڑکے اپنی جانب کھینچتے ہیں جو عزت سے پیش ہیں اور بےعزتی کرنے والے کا منہ توڑ کر رکھتے ہیں۔ ہم لڑکیاں ایسے لڑکوں سے وابستہ کرنا چاہتی ہیں خود کو۔ آپ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ میرے ایک ذرا سے حجاب پر اپنی بلبلائی انا کو خاموش نہیں کروا سکے۔ آپ کیا مجھ سے محبت کریں گے؟ اس کے تڑا تڑ جملوں نے جیسے ہر طرف تباہی کر دی تھی۔ ارحم کو حیرت ہوئی، کیسے وہ کمزور اور ڈری سہمی سی لڑکی اب یوں سامنے کھڑی لفظوں سے اسے تار تار کر رہی تھی۔ تم سے ایک آخری بار پوچھوں گا، شادی کرو گے مجھ سے یا نہیں؟ اور اگر اس کا جواب نہیں ہوا تو تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو رابیل، بتاؤ، جواب دو۔ اور اس نے اگلے ہی پل لب کھولے تھے، لیکن کسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ بلو جینس پر سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہ ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، رف سا، ماتھے پر گرتے بالوں سے بے نیاز۔ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں تمہیں، بتاؤ۔ زبان سے سمجھاؤں یا پھر ہاتھوں کی بات سمجھ آتی ہے تمہیں؟ اور وہ وہی تھا، وہی جو ارحم سے کئی زیادہ وجیح تھا، نہ صرف شکل و صورت میں بلکہ اپنی عزت کرنے میں بھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن اس کی پشت اس کی جانب تھی، وہ اس کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ ارحم نے حیرت سے ایک لمحے کو ماس کی جانب دیکھا تھا، جو کڑے تیور لیے خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ جرأت وہ ہی کر سکتا تھا۔ ہاں، اتنی ہمت ماس شیروائی میں ہی تھی کہ یوں اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنے پیچھے کرتا اور پھر آگے والے سے ان کے جملوں کا حساب بھی لے لیتا۔
زبان سے نہیں تو پھر ہاتھوں سے وہ اس کا حساب لے رہا تھا۔ وہ اس کا حساب اب کے ان میں سے ایک ایک سے لینا چاہتا تھا۔ بہت ہو گیا یوں خاموش رہنا، بہت دیکھ لیا اس نے سب کو۔ اب وہ ان سب کو اپنے طریقے سے سمجھانا چاہتا تھا، سیدھے طریقے سے نہیں تو پھر الٹے طریقے سے۔ اور اس نے اس دن جان ہی لیا کہ اسے ماسک کتنا اچھا لگنے لگا تھا۔ یوں اسٹینڈ لیتا ہوا وہ کتنا اچھا لگتا تھا۔ چلو ایک نہ ایک دن تو وہ اسے ضرور بتائے گی کہ وہ یوں تیوری چڑھا کر آگے والے کو جھاڑتا ہوا کتنا اچھا لگتا تھا۔ ماسک کو دیکھتی اس کی نگاہیں ارحم پر پھستی تھی۔ وہ اس کے یوں لمحے بھر میں سامنے آنے پر حیران ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ رابیل جو ماسک کے ساتھ سے اب کے نکل کر کھڑی ہو گئی تھی، اس نے بے ساختہ دیکھا تھا اسے۔ تم درمیان میں کیوں آ رہے ہو؟ میں تو اب درمیان میں آ چکا ہوں۔ اس کا جملہ سادہ نہیں تھا اور اس کا مطلب ارحم کو بخوبی سمجھ بھی آ گیا تھا، اسی لیے دانت کچکچا کے اب کے ماسک کو دیکھا تھا اس نے۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں تمہیں سے بات کروں۔ کیا پوچھنا تھا تم نے؟ پوچھو اب، بہت اچھے سے جواب دوں گا میں تمہیں۔ رابیل، اور میرے درمیان آ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ماس۔ اس کی سرد سی آواز پر ماس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا تھا، پھر سرمئی آنکھوں کے کانچ اس کی آنکھوں میں گاڑے۔ ان آنکھوں کا کانچ اس سمے سیاہ دکھ رہا تھا۔ رابیل سانس روکے ان دونوں کو تک رہی تھی۔ جن غلطیوں کے نتائج درست نکل آئے، میرے یہاں انہیں غلطیاں تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن میرے یہاں انہیں پھر بھی غلطی ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ رابیل نے یکدم اس کے ہمارا کہنے پر اسے چونک کر دیکھا تھا۔ ارحم نے اس کا چونکنا دیکھ لیا تھا، اسی لیے کڑوی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماس کو دیکھا۔ کیا اپنے یہاں کے قانون اس بھولی لڑکی کو سمجھائے ہیں تم نے، یا پھر اسے بھی اپنی غلطیوں کی طرح اچھے سے تسلیم کرنے کے عادی ہو تم؟ وہ طنز تھا، ایک کڑا طنز۔ ماس کے جبڑے بھینچ کے ابرو تن کے سرمئی ارتکاز مزید سیاہ ہونے لگا۔ یہ بھولی لڑکی اب میری بیوی ہے، بہت اچھے سے یہ بات تم بھی جانتے ہو اور تمہارے گھر والے بھی، اس لیے تمہیں اس بابت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کو کتنا آگاہ کرتا ہوں اور کس کو۔ ایک نگاہ اوپر سے لے کر نیچے تک اس نے ارحم پر ڈالی تھی، کس کو اپنی آگاہی کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ تم؟ ارحم نے بے ساختہ لبوں پر آئی کوئی گالی روکی تھی شاید۔ رابیل نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی ذات کے گٹر کو بند رکھو اور آئندہ رابیل کا راستہ روکنے کی کوشش بھی مت کرنا، نہیں تو رات چلتے کتوں کے آگے لاش ڈال دوں گا تمہاری۔ ابھی جانتے نہیں ہو تو مجھے، جتنی میری مافیا راج میں دوستیاں ہیں اتنی ساری دنیا میں تمہاری رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی، سمجھے؟ آخر میں جھڑک کر کہا تو رابیل لمحے بھر کو سہم کی۔ ارحم تو ایک پل کے لیے مافیا کا نام سن کر ہی گنگ ہو گیا تھا۔ اسے ایسے لوگوں سے ہمیشہ سے خوف آتا تھا، کجا یہ کہ وہ ان سے یوں روبرو بات کرتا، اور اسے ماس کی اس بات پر یقین بھی نہیں آنا تھا، لیکن پچھلے دنوں ماس کو چھانتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی دوستیاں یقیناً اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھیں۔ آئندہ، اس نے انگشت شہادت اٹھائی تھی، میں زبان سے نہیں سمجھاؤں گا، یاد رکھنا۔ اس نے ایک آخری سرد نگاہ اس پر ڈالی اور پھر رابیل کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے کھنچی چلی جا رہی تھی۔ داخلی دروازہ پار کرنے کے بعد اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بھی یکدم جیسے ہوش میں آئی۔ تمہیں اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماس، میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ ماس نے لمحے بھر کو اس کی جانب دیکھا۔ میں حبیبہ کو کھو چکا ہوں، لیکن میں رابیل کو نہیں کھونا چاہتا۔ وہ اس کے اس قدر براہ راست سے جملے پر رابی نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بچوں کی طرح آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ اور اگر میں خود اس رشتے سے آزادی چاہوں تو کیا کرو گے تم؟ اس نے تجسس کے مارے یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ تو میں تمہیں ابھی کے ابھی آزاد کر دوں گا۔ اور جب وہ بولا تو آواز بالکل نارمل تھی۔ لیکن اگر تمہاری رضامندی کے ساتھ کسی نے تمہیں اس رشتے کو لے کر کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو پھر میں انہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ کیا کرو گے تم؟ اس نے بنا پلک جھپکائے پوچھا تھا اس سے۔ ماس اس کے ایسے پوچھنے پر چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکائے۔ چلو جی، وہ اپنے سوئچ موڈ پر واپس جا چکا تھا۔ اب تو وہ اسے الٹا بھی ٹانگ دیتی، تب بھی اس کے اندر سے بات نہیں نکلنی تھی۔ اس نے گہرا سانس دے کر اس بات کو بھول جانے ہی میں عافیت سمجھی تھی۔